ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر اور ہم نصرت جاوید کے ساتھ. سب پچھلے مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے ہفتے میں آپ نے عمران خان کو لے کے ایک بات کی تھی. او یار میری بات سنو، ایک منٹ میری بات سنو. بات یہ ہے کہ بات جو ہے نا، بلے شاہ نے کہا ہوا ہے، غور سے سنو، بلیا رب کو نہ کو، یعنی کہ رب کو ماننا بھی شاید اتنا ضروری نہیں ہے. مطلب انہوں نے ایک اور حوالے سے ایک ٹینجنٹ میں شاعرانہ انداز میں جو آپ لبرٹی لیتے ہیں، آئی سور تو سچا رہو، یعنی جس لمحے میں ہو، لمحہ موجود میں کم از کم سچ بولو. ساتھ میں ہمیں مجبوروں اور محکوروں کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ جتنا بول سکتے ہیں کم از کم اتنا ضرور بولنا چاہیے. آپ کو شرم آنی چاہیے. میرے سمیت میں اس دفتر میں سب سے پہلے آنے والا شخص، سب سے پہلے آتا ہوں اپنی ٹیم میں سے، ٹھیک ہے نا. میں بد نصیب 4:05 پر F8 سے اپنے دفتر کے لیے نکلا ہوں. 20 منٹ درکار ہوتے ہیں یہاں پہنچنے میں، کبھی 4:30 سے زیادہ جاتا ہے. 4:30 تو ہوا کیا؟ آج میں 5:45 بجے تک راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ دفتر کیسے پہنچوں. کیوں؟ اچھا کہ یہاں پر کچھ مذہبی تنظیموں کا گروہ اچانک آ گیا تھا، لیکن وہ تو ختم اور وہ اچانک ریڈ زون میں چلے گئے، اور اچانک ان پہ آنسو گیس وغیرہ چلا کے انہیں منتشر کرنا پڑا. او بھائی، ایک کس کو بے وقوف بنا رہے ہو یار. اب میں گھوم پھر رہا ہوں، مجھے لوگوں نے تصویریں بھیجی جڑواں شہروں میں، اسلام آباد میں جہاں پہ کہ بازار ہیں، وہ تاجران اور کچھ مذہبی تنظیموں کی طرف سے یہ بینرز لگے ہوئے تھے کہ ہم 19 اگست کو، اچھا 19 اگست بروز پیر. تو پھر اچانک تو نہ ہوئے؟ اچانک ہوئے، اس لیے میں بتاتا ہوں کیوں ہوئے. 19 اگست کو ظہر کی نماز کے بعد ہم ڈی چوک جائیں گے اور مظاہرہ کریں گے. ظاہر ہے موضوع وہی ہے جو میں کتنے دنوں سے روئے چلے جا رہا ہوں کہ صاحب یہ معاملہ، وہ جو ایک فیصلہ آیا ہوا ہے سپریم کورٹ کا، یہ بہت حساس اور بہت جذباتی ایشو ہے. پلیز گیٹ اٹ اوور وتھ. یاد ہے یہ اچانک میں کیوں کہہ رہا ہوں بھائی صاحب، وہ بینر وغیرہ لگ کے اگر آ گئے تو انتظامیہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ اینٹیسمیٹ کرتے ہیں کہ یار کیا ہو سکتا ہے. آپ کیا وہ مظاہرین کے ساتھ، آپ شاید آپ کو پتا نہیں ہے، وہ ریڈ زون سے نکل کے اب تو ختم ہو گیا. آپ انتظامیہ نے یہی رسپونڈ کرنا ہے فوری طور پہ نا، تو انہوں نے کیا. آنسو گیس، جب ٹھیک آنسو گیس پریونٹ کرتی ہے انتظامیہ نہیں. سیدھی سی بات ہے. یہ ڈسیو ہوئے، ان کی اپنی اسیسمنٹ تھی کہ بس یہ 2-3 ویگنوں میں لوگ آ رہے ہیں. دے لیکڈ انٹیلیجنس. میرے بچپن میں اسپیشل برانچ ہوتی تھی، جگہ جگہ گھومتی تھی میرے بھائی. اب وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں ذرا ٹیک دوتے جاؤ نا یہی کر کے. آج عدنان نے کس سے بات کیا؟ اچھا بھائی کڑی بھی گئی نہ لینکر گئی. اچھا بڑی گل سر. اسپیشل برانچ کا بندہ جو ہے وہ ہمارے محلے میں جب میں بچہ تھا، وہاں پہ ایک یعقوب ہوتے تھے پنجاب اسپیشل برانچ میں، ان کو پورے محلے والے کوبا شپائی کہتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جب میں اسکول جا رہا ہوتا تھا تو یہ جو لگے نہیں ہوتے تھے پوسٹر کے جی عرس فلاں، وہ اتارتے تھے اشتہار. کیوں؟ ان کو اتار کے وہ اپنے محکمے کو رپورٹ دیتے تھے، اور پھر وہ اس زمانے میں وہ جو پینسل ہوتی تھی جس پہ یوں تھوک لگائیں تو وہ نیلی ہو جاتی ہے. تو کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نا آپ کیونکہ آپ اس رش میں اس وقت پھنسے جب وہ پہنچے، تو ود ان 1.5 hour گورنمنٹ نے ساری چیزیں سیٹل کر دی نا. کیا اطلاع تھی؟ کس چیز کی اطلاع؟ عام شہری کو. آپ کو پتا ہے جب یہاں پہ آپ کا بند ہوتا ہے بلو ایریا، دکانیں ہیں، اب ہر 10-15 دنوں بعد اسلام آباد میں کون آ کے یہاں پہ انویسٹ کرے گا یار؟ جن لوگوں نے ابھی اپنی دکانیں بڑے بڑے کرایوں پر لے رکھی ہیں بلو ایریا میں،
وہ اپنے ماتھا پیٹ رہے ہوں گے کہ یار ہم کیا گناہ کر بیٹھے. احتجاج ہونا، فوراً ہو جانا ایک بات، آپ تو حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانے کو ان سے مس ہینڈل ہوا نہیں ہوا. میں انتظامیہ کی ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے. اچھا چلو فوری طور پہ کارروائی کرتے ہوئے انہیں ثبوت انداز. چلیں جی، آپ کو یہ حکومت بہت عزیز ہے، بہت پیاری ہے، اور میں بہت زیادتی کر رہا ہوں انتظامیہ سے. جناب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں کیونکہ گھر بھی جانا ہے تو فائدہ کی وہ کہتے ہیں نا جی میں آنکھاں تو بہرحال. لیکن میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا نیگیٹو پارٹ کیا ہے. یہ جو اچانک میں نے بات کی، جب میں دفتر پہنچا ہمارے بہت سارے دوست، ظاہر ہے کہ میری پہلے یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار آج بانی نے کیا کہا ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں نا، آج آپ نے وکیلوں والے یونیفارم پہنے ہوئے ہیں تو میں اسی لیے شروع ہی وہیں سے کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے ان کو کہا، میں ان کو پہلے کہ یار کیا ہے تازہ ترین. وہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ آج جو ہنگامہ ہو گیا گورنمنٹ نے کرایا ہے. میں کہ یار یہ کیا مطلب ہے؟ حکومت نے 3 گھنٹے اسلام آباد کو مفلوج بنائے رکھا تو اس کو کیا فائدہ. وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ 22 اگست کو ہمارا جلسہ ہے نا، اس کو روکنا ہے. 22 کو ان کا بھی ہے. تو آج کا جو وہ تو کہ ترنول میں نہیں، آج نہیں تو وہ ظاہر ہے پنڈی سے چلے تو پورا ڈویژن ہی اب خطرے میں پڑ گیا. پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں. اچھا اب میں ابھی اطلاع دے رہا ہوں آپ کو. ایک اور تنظیم ہے، میں نام اس کا نہیں لے رہا، 31 اگست کو جی وہ کراچی سے ٹرین مارچ کرنا چاہ رہے ہیں اسی موضوع پر جس پہ آج لوگ اچانک آ گئے تھے ہم جیسے لوگوں کے لیے. 31 اگست اور اس کی قیادت شاید ایک ایسے مفتی صاحب کریں گے جو کسی زمانے میں ایسے لوگوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا. وہ تو مفتی اور جو بھی اب بھائی یہ دیکھو بات سنو میری. اچھا یہ کہ اب آپ نے اتنے قدغنیں لگا دی کہ مفتی کا نام بھی نہیں لے سکتے. بھائی میں نے تمہیں کہا کہ ہم مجبور اور میکور آؤ اب بیچیں. آپ کا مرثیہ پورا ہو تو کی باتیں کریں، رنگ یار کی باتیں کریں اور ریٹنگیں لینے کی کوشش کریں. اصل میں ہوا یہ کہ جس خدشے کا آپ اظہار کر کے آج وکیل والا کالا کوٹ اور سفید شرٹ پہن کے بیٹھے ہیں، آج بانی تحریک انصاف نے آپ کے خدشے والی بات خود اپنے منہ سے دہرا دی. انہوں نے کہا کہ جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو والا ڈرامہ، انہوں نے کہا ان کو یار آج فیض حمید ادھر ناغا نہیں ہو سکتا. نہیں آگا ہوں کتے ہو سکتا ہے. اچھا منگل والے دن ہوئے گا. چلو اچھا بتائیے. انہوں نے کہا جی ان کو میرے خلاف باقی سارے کیسز تو ہو چکے ہیں فارغ، انہیں کچھ نہیں لبیا. یہ اس لیے مجھے آپ ملٹری کورس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، لنکڈ ود جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، ملٹری کورس کی جانب لے جانا چاہتے ہیں. آپ نے بھی شاید بدھ کو کہا تو میں نے کہا تھا، وہ تو میں پہلے دن سے جس دن سے یہ گرفتاری ہوئی ہے کہ میں نے کہا کہ یار ہمیں شاید ان سیاسی رہنما کا نام لینے کی اشارتاً بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سوچتے ہوئے کہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا. میرے وہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے. آپ نے 40-42 لوگوں کا نام لیا تھا. وہ تو دیگر افراد ہیں نا، وہ تو اور طرح کے. اس لسٹ میں بانی کا نام نہیں ہے. یار میں نے اب اس سے زیادہ اور میں کیا دیوار سے ٹکر مارتا. میں نے بانی کو کیوں فکر پڑی ہوئی ہے؟ وہ بار بار فیض حمید کو بانی کی اکثر باتیں میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں، وہ ہم جیسے 100 صحافیوں سے زیادہ گلا نے پڑھایا جی ویل انفارمڈ ہے. نہیں وہ یعنی ویل انفارمڈ ہے، آپ ان سے ڈس ایگری کریں، میں ان کا آپ کو پتہ ہی ہے. اب تو سورس توڑ دیے گئے نا، اب تو جو اکرم صاحب بھی پکڑے گئے، باقی لوگ بھی پکڑے گئے، فون شون بھی مل گئے. دیکھیے اب ان کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے. اب وہ فرما رہے ہیں، انہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ اس کا مقصد مجھے فوجی حراست میں لینا ہے. یہ ان کا تھی یعنی پہلے پوزیشن. جس دن ہم نے اپنے بعد میں پھر رپورٹر صاحب کو بھی لیا تھا، عثمان مغل صاحب اسپیشلی آئے تھے، انہوں نے جیل کی پوری داستان ہمیں سنائی تھی اور اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے آ گئی یار. اس وقت وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی مقصد مجھے فوجی حراست میں لینا ہے. آج وہ اور بات کر رہے ہیں. اب ان کے دیکھو لفظوں پہ غور کیا کرتے ہیں بابو. میں ویسے چاہتا تھا آج ناغا کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی ایک اور یعنی موضوع کوئی نہیں کل کر لیں گے. اینی وے کل ویسے ہی منگل ہے، چلو خیر اچھی بات ہے. وہ بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، عرض یہ ہے کہ
آج انہوں نے فرمایا ہے کہ فیض حمید کی جو گرفتاری ہے ہاں اس کو انہوں نے ڈرامہ کہہ رہا. ہاں ڈرامہ کا. اب ڈرامہ رچانے کا مقصد کیا ہے؟ اب وہ پہلے تو اس کو گرفتاری قرار دے رہے تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرفتاری کا ڈرامہ ہے. مطلب آپ یہ آج مان رہے ہیں کہ عمران خان کو لفظوں سے کھیلنا آتا ہے؟ وہ ظاہر ہے جی, کیا نہیں آتا, ہر چیز سے کھیلنا آتا ہے. کرکٹ کھیلی, لوگوں کے دلوں سے کھیلے, کیا دلوں بات سے ہے. نہیں کھیلے. جام دے کنڈے ٹوٹے ہوئے نے ساڑھے کو پوچھو, ایسی بات نہ. خیر ہے وہ یار, اچھا پھر وہ ایک اچھے بلے چلے نا. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے, سیریس بات ہے. سیریس بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مقصد اس کا ہے وعدہ معاف گواہ بنانا جنرل صاحب کو میرے خلاف. نہیں, جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو جی یہ کہا ہے انہوں نے, ان کا میں نے نہیں پڑھا کہ ایسی کوئی بات ہے. یہ جناب فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی ہوائی کوشش تیر کی مارا جا رہی ہے. نہیں, یہ ایک ہوائی تیر مارا, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ بس ہوائی تیر, ایسا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں ہاں میری دانش میں کچھ ہو جائے گا. میں جنرل فیض حمید صاحب کے پورے دور میں تو انڈر آبزرویشن اور ٹی وی سے پول آف رہا ہوں. میری ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کے بارے میں جو داستانیں ہیں وہ واقعی مجھے بطور پاکستانی فکر مند کر رہی ہیں ذاتی طور پر. اس کے باوجود میری ان سے کوئی دوستی, کوئی ہمدردی نہیں ہے. اس کے باوجود وٹس یو تھاٹ کہ ہوائی تیر ہے کیا ہے؟ میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہرگز وعدہ معاف گواہ نہیں بنے گے. لے جی, آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے باخبر ہیں. میں آج آپ کی اس بات کو اس طرح انڈورس کرتا ہوں, میں کہیں لیفٹ رائٹ کا حوالہ نہیں دوں گا. آپ نے وہ انگریزی کا ترجمہ بھی کیا تھا جو آئی ایس پی آر کے سے ایک پریس بریف ٹائپ چھوٹا سا آیا تھا 2 پیراگراف کا فیض حمید کی گرفتاری کو لے کے. اس میں انہوں نے کہا کہ فیلڈ آف کورٹ مارشل جو ہے, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کاروائی کا آغاز ہو گیا. ہونے کا لفظ نہیں کہا, سکتا بھی نہیں کہا, ہو گیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ملٹری ایکٹ کی وائلیشن اسٹیبلشڈ کا لفظ تھا اس انگریزی میں. تو جب یہ 2 چیزیں ہو گئیں, اس کا مطلب ہے کورٹ مارشل بھی کاروائی چل رہی ہے اور آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی اسٹیبلش ہو گئی ہے. جب اتنا بڑا برڈن پڑ گیا نا جنرل فیض حمید پہ, آپ کورٹ مارشل کی کاروائی کے دوران موجود تھے. ہم تو صرف اس پریس ریلیز کی بات کر رہے ہیں جس میں ان کی گرفتاری کی وجوہات بیان کی. وہ ساری وجوہات چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ فیض حمید کسی کا برڈن نہیں اٹھائیں گے, اور وہ کہیں گے کہ جی میں تو یہ سب کچھ کر رہا تھا وزیر اعظم کے حکم پر. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں براہ راست جواب دہ ہوں وزیر اعظم کو. میرا نہیں خیال ایسا نہیں کہے گا. تو اپنے کندھوں پہ سارا بوجھ اٹھائیں. نہیں, جو آرمی ایکٹ کی وائلیشنز آ رہی ہیں سر جی, وہ یہ کہیں گے کہ جناب دیکھیے آپ نے مجھے اسلم بیگ صاحب نے, سن لیں میری بات, سپریم کورٹ کا حکم تھا نا, اصغر خان کیس ہوا تھا مشہور, یاد ہے؟ ہاں. اسلم بیگ صاحب جو ان دنوں کے آرمی چیف تھے, انہوں نے کہا جی یہ تو صدر پاکستان ان دنوں غلام اسحاق خان, ان کا حکم تھا تو ہم نے تو اتباع کیا. اسد درانی جو ٹی جی آئی ایس آئی تھے ان دنوں کے, انہوں نے عدالت میں یہ کہا کہ جی ہماری اور یعنی کہ صدر پاکستان کی اور آرمی چیف کی اور ہمارا ان پٹ بھی, ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمیں آئی جی آئی کو مضبوط کرنا چاہیے اور بے نظیر کو دوسری ٹرم نہیں دینی چاہیے. سو یس آئی ڈسٹریبیوٹڈ منی. وہ آج تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا. ہی ٹک دا رسپانسبلٹی. نہیں, وہ کیس تھا سپریم کورٹ میں, یہ بات ہو رہی ہے کورٹ مارشل. کورٹ مارشل میں بھی وہ کہیں گے کہ جی اگر فرض کریں, وہ یہ کہیں گے جی یہ اس دن کی بات ہے, دیکھو نا ہزاروں تصویریں آیا کرتی تھی کرونا کے دنوں میں, یوں بیٹھے ہوئے ہیں 3 صوفے. آپ نے خبر دی تھی کہ 40 لوگوں کی لسٹ ہے. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ جو گرفتاریوں کا نمبر شاید 20 تک پہنچ گیا ہے, اس میں سے آدھے لوگ آپ کی لسٹ والے نہیں ہیں. تو اٹس مین جو آپ کی لسٹ ہے بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو بالکل, آپ کی خبر درست ہے, تو آدھے لوگ تو وہ ہیں نا جو اس لسٹ میں نہیں ہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد ہوئے. ایک بات سن میری, تو جب میری ایک التجا سن لو. بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست صاف, میرے پاس تو بھائی کسی نے نہ واٹس ایپ فون پہ نہ میسج بھیجا ہے ابھی تک. میں نے تو وہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز پڑھی ہے
اس دن پڑھ کے میں نے کہا یار ٹاپ سٹی اوپر ہے, نیچے باٹم میں جو ہے اصل اس پہ توجہ دو. آگے سب میں نے اسی کا آج حوالہ دیا نا. میری بات تو سن لو بھیا. اب میری کسی ایسے شخص سے ملاقات نہیں ہوئی جس کا کوئی دور پر ایسے ہیلو ہائے ہوئی ہو ان افراد سے جو جنرل صاحب کی گرفتاری یا ان میں انویسٹیگیشن میں کسی نہ کسی طرح ملوث. اچھا, کسی نے میرا کندھا بھی جو ہے اس قابل ہی نہیں سمجھا مجھے کم وقت کے میرے ذریعے چلو یار کچھ انفارمیشن ہی پھیلا دو, کس کا بنا. کبھی ہم بھی خوبصورت تھے کتابوں میں رکھے. ایک خبر آپ نے دی اس میں بڑا ریئیکشن آ رہا ہے. کیا تھی وہ خبر؟ جنرل باجوہ صاحب والی بڑی اندر کی خبر تھی. ارے اس میں بہت وہ اپنا ہمارے بہت سارے جو متحرک رپورٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ غلط ہے, اور میرے کچھ دوستوں نے میرا مذاق بھی اڑایا. ان کی مہربانی, بالکل میں اس قابل ہوں, بندہ اسی قابل ہے کیونکہ اب میں متحرک رپورٹر نہیں ہے. لیکن اصل میں میں ڈھونڈتا رہا تو یہ اسی کی وجہ سے آئی ریئلی اپالوجائز. تو لیکن میں صرف محتاط ترین انداز میں یہ کہوں گا کہ آئی اسٹل اسٹینڈ بائی مائی اسٹوری. باقی آئی اسٹل اسٹینڈ بائی مائی اسٹوری, ریڈ مائی لپس. اور باقی یہ ہے کہ بہت آسانی کی بات ہے, اگر وہ پرسوں رات اترے ہیں تو ظاہر امیگریشن بھی کروائی ہوگی, فلائٹ کا نمبر بھی ہوگا, دبئی سے چلے بھی ہوں گے. لوگوں کو کھجل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. نہیں دیکھو نا, اگر میں تو مجھے تو ایک بات کرنے تم نے جان بوجھ کر جو بات کی ہے بھائی, میں نے یہ کہا تھا یار مجھے تو ایک سورس نے بتایا ہے, اس سے پہلے 90% لوگ انہیں 8 تاریخ کو گرفتار کروا چکے تھے نا. ایک بات تو درست ہے آپ کی, وہ شیو نہیں کرتے آج کل. یہ تو یار بات تو سن لو, 8 تاریخ کو گرفتار کروا دیا تھا نا اگست کو. میں نے کہا نہیں یار وہ گرفتاری سے ایک رات پہلے تو یہاں شادی تھی. آپ نے تو سوٹ کا رنگ بھی بتا دیا تھا. ٹھیک ہے جی, اور وہ بعد میں درست بھی ثابت ہو بھائی. اچھا, اب اسی طرح ایک اور سورس نے مجھے یہ بات کہی کہ وہ پاکستان ہی میں ہیں, اور ان کی کئی باتیں اکثر درست ثابت ہوتی ہیں. شاید یہ غلط ہو گئی ہو, میری بے وقوفی ہوگی, میں نے کاؤنٹر چیک نہیں کیا. بٹ یو سٹینڈ. ٹھیک ہے. اچھا, میں اس بندے پہ اتنا اعتبار کرتا ہوں کہ آئی ایم فورسڈ ٹو اسٹینڈ بائی مائی اسٹوری. مجھے اسٹوری پہ ٹائم کم ہے. میں نے آرگومنٹ دی ہے نا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے, نہیں بنے گے. ارے یار بابا, میں نے آرگومنٹ دی ہے نا اپنے, اس میں آپ آرگومنٹ دیں کہ وہ نہیں بنے گے. میں ایسے کیسے مان لوں؟ مطلب آپ سادہ ایک پوائنٹ بتاتا ہوں, آرگومنٹ پہ بات آلریڈی مجھے عاشقان عمران کی ایک کثیر تعداد کہہ رہی ہے کہ یہ ڈرامہ ہے, اور کہتی یاد ہے آپ کو باجوہ صاحب کے زمانے میں ایک جاوید اقبال صاحب لیفٹیننٹ جنرل پکڑے گئے تھے, ان پہ الزام تھا کہ جی انہیں امریکنوں نے کیسی گھڑی دی ہے اور پتہ نہیں کیا وہ ڈنڈا, ہاں انہیں بڑی سزا ہوئی. آج کل کہاں ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا. عام زندگی گزار رہے ہیں, ستہ خون معاف. کورٹ مارشل کے بعد آرام سے بھائی جیل سے ان کو معافی دے دی گئی ہے نا, سنا ہے کہ نہیں؟ چیک کر لیں. ٹھیک ہے, بٹ فائن. مطلب میرا سوال ابھی بھی میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں نا یہ, اور بھائی میں تمہیں بتا رہا ہوں عدنان حیدر از اے سالڈ آرگومنٹ کے یار آئی ایس پی آر کی میں بتا رہا ہوں نا, اگر تم مجھے بکواس کرنے دو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے عاشقان عمران کی کثیر تعداد 3 دنوں سے مختلف اس طرح کے نام یاد دلا کے کہہ رہی, یاد ہے جی آپ کو اس برس کہا گیا تھا کہ نہیں چھڑنا. وعدہ معاف گواہ عاشقان عمران نے نہیں, جنرل فیض نے بننا ہے. وہ کیوں وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے اور عمران خان کا سارا بوجھ خود سر پر ڈالیں گے؟ بھائی اگر تم مجھے آگو کرنے دو کہ تو میں اپنا پوائنٹ تمہیں سمجھا سکتا ہوں. یہ میرے ہاتھ بندے دیکھو. اوکے. ایسے لوگ جو ہیں, فرض کرو جیسے ہی جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ریٹائرڈ جنرل وعدہ معاف گواہ بنیں گے تو فوراً بات آئے گی, دیکھا اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بندہ پھڑیا اور وعدہ معاف گواہ بنایا, ان کی گواہی پہ عمران ہے تو انہوں نے کہا اچھا جی سر جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ ود یور پکس. وہ تو بلکہ یہ جو سازشی تھیوری چل رہی ہے اس کو تو اتنا بھرپور مواد مل جائے گا کہ یار ہم بات تو ٹھیک ہے کہ اپنے بندے کو. تو آپ ایک نیریٹو بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں. او یار میں کہہ رہا ہوں آلریڈی مجھے تو نہیں, پر میں تو بھول بھال گیا تھا کہ کوئی جنرل جاوید اقبال صاحب بھی تھے جن کو باجوہ صاحب نے سزا دلوائی تھی. یہ وہ سمجھ آئی تھی نہیں. دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ملٹری کورٹ میں جا سکتے ہیں, لے جایا جا سکتا ہے ان کو. 2 الگ الگ باتیں کر رہے ہیں نا آپ.
میں تو سر یہ طے ہو گیا کہ نصرت جاوید یہ سوچتا ہے کہ فیض حمید کے بعد افغان نہیں بنے گا. میں فائن, تو ملٹری کورٹ کیوں جائیں گے؟ فیض حمید صاحب کے تمام تر ان کارہائے نمایاں جو انہوں نے اس ملک میں 5ویں نسل کی ابلاغی جنگ متعارف کروانے کے نام پر کیے, ان سب کا اور ان کا ایک حوالے سے ان کی زد میں آنے کے باوجود میں مصر ہوں کہ وہ وعدہ معاف کا وعدہ. ملٹری کورٹ پہ خان نہیں کیوں جائے؟ پھر تو نہیں جائے گا. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. ارے شریک جرم نہیں ہوتا. نہیں, وہ کورٹ مارشل ہو رہا ہے ان کا, وہ سویلین ہے, تو شریک جرم تو تب ہوگا نا کہ جب فیض کہیں گے کہ ہاں. آپ کو ایک بچہ یاد ہے جو ایک ریٹائرڈ میجر جنرل کے بیٹے تھے, حسن عسکری صاحب کے, جن کو گجرانوالہ سے پکڑا گیا تھا, وہ امریکی سٹیزن تھے. انہوں نے جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تھی تو انہوں نے وہ سویلین تھے اور امریکن بھی تھے. ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا تھا یا نہیں خط لکھنے کی وجہ سے؟ نہیں. اچھا, تو کیا ہوا تھا ان کا کورٹ سویلین کا کورٹ مارشل ہو گیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا کورٹ مارشل ہو اس سکتا کا نام ہے فیلڈ. جب جنرل ہو گئے, دیکھو ملٹری ایکٹ میں ایسی بہت ساری وہ ہیں شقیں جنہیں اگر انووک کیا جائے تو آپ ایک سویلین کو جو ہے وہ آپ کورٹ مارشل کر سکتے ہیں. وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل لوگوں کے ساتھ ہو گیا نا, کوئی کچھ لوگوں کے ساتھ. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ سویلین کا نہیں ہو سکتا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے. ملٹری پریزیڈنٹ موجود ہے نا, آپ نے کیا دیا؟ میں نے تو ایک بتایا نا بچے کا, آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں. اچھا, اس کو بھی پھر بعد وہ معاف کر دیا گیا. اس سلسلے میں ایک بات ہے, چونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو پروڈیوسر کہہ رہے ہوں گے اور جینورلی سو, کیونکہ آپ نے درمیان میں بہت بہکایا ہے. تھوڑا سا پارٹ جو ہے جی اس سٹوری کا, ہم یہ کہیں گے کہ ممکنہ طور پر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے, اس کے بعد ہم دوسرے موضوع کی طرف آ جائیں گے نیکسٹ سیکشن میں. ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. اچھا بھائی صاحب, عرض یہ ہے کہ آئی ایم سوری, آپ جب ادھر ادھر وہ کر دیتے ہو نا مجھے, اور ابھی نہ کرنا, کیونکہ آپ نے اپنے موضوع پہ آنا ہے جو آپ نے طے کر رکھا ہے, مجھے تو اس کا علم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے جو کمپلیکیشن جہاں پہ ابھرتی نظر آ رہی ہے, مجھے اس بارے میں تو ہرگز آدھے سیکنڈ کا شبہ نہیں ہے کہ اڈیالہ جیل کے قیدی کا یہ فرمانا کہ یہ گرفتاری تو ڈرامہ ہے, ایک بہانہ ہے, اصل میں تو مجھے حراست میں لینا ہے اور ملٹری کورٹ کے روبرو پیش کرنا ہے, میں اس پہ ان سے 100% متفق ہوں. میں ان سے متفق ہوں, 100% متفق ہوں. اور مجھے یہ شبہ بھی ہے کہ یہ واقعہ زیادہ سے زیادہ آئندہ 10 سے 15 دنوں میں ہو سکتا ہے. 10 سے 15 دنوں میں میکسیمم کہہ رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ. اچھا, ویسے تو کچھ اٹکا ہی رہ گیا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی احتیاطاً, کیونکہ پہلے ایک سورس ہوئی تو بڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو باہر تھے. اینی تو اس میں مجھے جو کمپلیکیشن نظر آ رہی ہے, مثال کے طور پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ جو گرفتار ہوئے اکرم, جن کے بارے میں ہمیں عثمان صاحب نے بھی ڈیٹیلز بتائی تھیں, ان کی فیملی جو ہے وہ ہماری بچی بہت محنت کرتی ہیں ہیومن رائٹس وغیرہ پہ, ایمان مزاری, وہ راول پنڈی کے بینچ میں لاہور ہائی کورٹ میں گئی. وہاں پولیس نے کہا دیا ہمارے تو کسٹڈی میں ہی نہیں ہے وغیرہ. اب اس نے وہ ٹویٹس وغیرہ لکھ کے بچی نے کہا کہ جی یہ کیا ایسا بلیٹنٹ لائز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. خیر, اب وہ ان کو غالباً بدھ کی میں تاریخ دی گئی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت تک جب کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو حکومت کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے کہ وہ عدنان کو گرفتار کرے اور ان کا کیس ملٹری کورٹ میں چلائے. ہے ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے اسٹے صرف اس بات پہ دے رکھا ہے کہ فیصلہ نہیں کہ اگر آپ نے فوجی عدالت میں عدنان کو گرفتار کر کے ٹرائی کیا ہے تو آپ اس کے خلاف فیصلہ, یہی ہے نا صورتحال. اسے پروسیڈنگ امپیکٹ نہیں ہوتی. تو ہماری جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے کیوں نہیں ڈکلیئر کیا کہ جی ہم نے ان صاحب کو گرفتار کیا ہے ایز شریک مجرم یا سہولت کار آف عمران خان اور نہیں یار فیض حمید,
جو آلریڈی گرفتار ہے نا ابھی تو ان کا کرنا ہے نا. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل پہ تو یہی ہے نا کہ وہ سہولت کار دونوں کے ہی تھے, لیکن ان کے رابطے کو اسٹیبلش کرنے میں انہوں نے بڑا کی رول ادا کیا. تو بھائی کہہ دیتے. اب اگر یہ گرفتاری جو ہے پولیس ماننے کو تیار نہیں ہے تو وہ تو حساس اداروں نے کیا اطلاع. اس دن تو خبر یہی آئی تھی نا سر. او بھائی جی, حساس ادارے پھر کو راستہ نکالتے ہیں نا کہ اتنا ہائی پروفائل ایک بہرحال ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس جیل, وہ بھی اڈیالہ, اور 13-14 سال تک رہا, تو کوئی نہ کوئی تو قانونی راستہ ہوگا نا. جب سپریم کورٹ سے یہ اسٹے بھی ہے, سمجھ گیا ہوں, ٹھیک ہے, تو بھئی عدنان کو پکڑا ہے. یہ نہیں کہ میں چاروں میں سے اگر ہو جائے تو کوئی ایسی برائی بھی نہیں ہے. ایک دو تمہاری ملاقاتیں ہیں ایسی کہ جن کا ذکر اگر میں کروں تو شاید ضرورت پڑ جائے, اس لیے میں آپ کو راز کی باتیں نہ بتاؤں. میں ٹاپک پہ آ جاؤں. اچھا ایک منٹ ٹھہر جاؤ. وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے یہ اکرم کے بارے میں پولیس مکر رہی ہے, تو بانی کے طریقے تو مکرنا بہت مشکل ہوگا نا. تو وہ کیا طریقہ ہوگا جس کے تحت وہ ہوگا, لیکن مجھے کوئی اس میں کوئی آپ نے میری بات کی تو میں تو سویلین ہوں. کچھ گرفتاریاں اس ہفتے میں سویلینز کی بھی ہونے والی ہیں فیض حمید صاحب کے کنیکشن کے بعد. اب آج ذرا ہم اپنے ٹاپک پہ جو ابھی اس سیگمنٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے بڑا متاثر ہوں کہ آپ اس قدر ذہین آدمی ہیں کہ آپ نے اس موبائل میں وی پی این انسٹال نہیں کیا. تو آپ تو بھائی بھرپور طریقے سے تبھی آپ اپڈیٹڈ ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال بھی کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ کا بھی استعمال کر رہے ہیں. ہمارے برے نصیب. نہیں میرا تو یار یہ ٹویٹر تو آخری میں نے کوئی 11 انٹرنیٹ تو چل رہا ہے نا آپ کا. انٹرنیٹ میں استعمال نہیں اتنا کرتا, میں سب سے زیادہ ٹویٹر پہ انحصار کرتا ہوں. خبریں تو ایک جرنلسٹ کے لیے سب سے زیادہ دنیا بھر میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ہم تم یہ دیکھو نا, ہمارے ہاں تو اس کو کہنے کو بین کر رکھا ہے, لیکن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کو جب انڈیا کے پرائم منسٹر کو کوئی پیغام بھیجنا ہوتا ہے تو دونوں بھائیوں کا چل جاتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہم سارے پریشان ہیں جنہوں نے وی پی این انسٹال کر لیا, جو کمی کمین ہے. اس پہ آج وہ کل وہ کیا نام ہے ہمارے منسٹر جو اسٹیٹ ہیں آئی ٹی پہ, شیزا فاطمہ, انہوں نے کہا جی جنہوں نے یہ وی پی این استعمال کیا اصل میں یہ مجرم ہے, ان کی وجہ سے ملک کا انٹرنیٹ سلو ہو گیا. اب میں عدنان حیدر, اسد چودھری, ہم سب مجرم ہو گئے. ایک سمپل سی بات ہے برادر, ایک سمپل سی بات ہے, سمپل سی بات. آپ نے ایک سسٹم لیا, کسی نے آپ کو یہ چورن بیچا ہے. میں مذاق نہیں کر رہا بابا, جو لوگ وینڈرز ہوتے ہیں جو سودا بیچتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عدنان صاحب کی خواہش کیا ہے, اور وہی چورن بیچ. عدنان صاحب کی خواہش ہے کہ جی یہ ذرا مجھے ایک ایسا کالا کوٹ ہو یہاں پہ دو کر کے سنہری لکھا ہو تو میں لاڑا لاڑا جا لگا. وہ پتا چلا کہ جی حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ فائر وال چاہیے, کہ ہم نے ٹویٹر کو بند بھی نہیں کرنا ہے, فیس بک کو بند بھی نہیں کرنا ہے, لیکن ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ اس کو جو یوز کرنے والا ہے وہ جب آئے تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے بلاک کر دیں. میں نے انٹرنیٹ کے جتنے بھی لوگ, ایک دو بلکہ لوگوں سے سچی بات ہے, میں نے کیلیفورنیا جاگ کر, کیونکہ ان کے اور ہمارے ٹائم ڈفرینس میں بہت فرق ہے, اگرچہ وہ پاکستانی ہیں مطلب تو ان سے بھی میں نے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ایسا طریقہ ہے کوئی نہیں. کیسا طریقہ؟ فائر وال والا. ایسی فائر وال کو نہیں ہے کہ ٹویٹر بھی چلتا رہے اور اس میں آپ کہیں کہ عدنان ناپسندیدہ ہے تو بلاک کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا جی کہ بہت مشکل ہے. کنٹرول تو کیا جا سکتا, اس لیے تو اتنا بڑا خرچہ کیا فائر وال تو کنٹرول کر دیا نا کہ چلتا ہی نہیں ہے, تو دن میں 3-4 مرتبہ چلا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ جن لوگوں کا پروپیگنڈا روکنا چاہ رہے ہیں, یہ 10 منٹ کو بھی کھلے گا تو ان کا میسج تو آئے گا. 1 منٹ رہے گا. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ کیا ہو رہی ہے بچے, اسے ڈاؤن سائڈ یہ ہو رہی ہے کہ بہت غریب لوگ جو تھوڑے بہت تھے, یہ فائبرز وغیرہ اور یہ وہ جو فری لانسنگ, میں اس خبر کی بات نہیں کر رہا کہ غیر ملکی کمپنیاں, ورنہ میں تمہیں بتا سکتا تھا. ارے بھائی یہ کثیر تعداد میں فورن کمپنیز آر سیئنگ کہ اگر اس طرح انٹرنیٹ کی یہ رہنی ہے صورتحال, خاص طور پہ غیر ملکی کمپنیز, تو دین وی آر موونگ ٹو دبئی. نہیں, مجھے کہہ رہی ٹھیک ہو جائے گا بہت جلدی.
میں ان کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں. میں ان کمپنیوں کا بتائیں نا, تو ان کمپنیوں کو وہ بتائیں نا منسٹر صاحبہ جو کہتی ہیں کہ نہیں ایسی گل نہیں, لوگوں نے کہا کہ وی پی این استعمال نہ کریں. مطلب جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آج کے دور میں ایک سائنٹیفک بات ہے, 2 دونی 4 ہوتے ہیں, 2 دونی 5 کہو گے لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. یعنی وی پی این تو ہم نے انسٹال کیے ہیں نا یار, ہم سب نے کیے ہیں. او یار پھر وہی, لیکن کوئی دنیا کا آئی ٹی کا ایکسپرٹ ان کو اپنا کہیں آئی ٹی کا ایکسپرٹ بٹھا کے اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور یہ کہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وی پی این بہت بڑی تعداد میں استعمال ہو رہی ہے. وہ ہے نا ہماری پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, وہ آج کل گئی ہوئی ہے مریخ پہ, تو اس لیے وہ کو جواب دے. بہرحال میں صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. آپ کو میں بات بتاؤں, یہ جو زوم کال ہوتی ہے ہمارے ہاں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, کچھ بچیاں گھریلو خواتین, خاص طور پر وہ جو کہ کبھی جب ان کے والدین وغیرہ امریکہ یا برطانیہ وغیرہ میں تھے تو انہوں نے عرب نژاد لوگوں سے نا کلام پاک کو صحیح یعنی کہ مخرج اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا تھا. انہوں نے کلاسیں شروع کر رکھی ہیں کہ بھائی کئی لوگوں نے آکسفورڈ میں وہ پیسے جمع کرائے آن لائن کورس کے سمر والے, ارے بابو پیسے ضائع ہو گئے. میں تو چلو وہ تو چھوڑو نا جی, لیکن یہاں پہ کلام پاک کی تعلیم دینے والی گھریلو خواتین جن کو اپنے طور پر وہ کچھ ڈالر اس طرح کما رہی تھیں کہ لوگوں کو گھر بیٹھ کے یعنی کہ کلام پاک کو صحیح تلفظ میں پڑھا کے وہ سلو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان کا نہیں. اچھا ویسے دیکھیں یہ تعریف کیا کریں جب جس کی کرنی ہو. گورنمنٹ نے کہا ہے, وزیر وہ جو آئی ٹی منسٹر انہوں نے کہا جی آئی ٹی جو ہماری ہے پروڈکٹ ان کی جو اکانومی ہے وہ بڑھ گئی ہے. کوئی مطلب 30 کروڑ کا ایک دن میں اگر جو آج کل سپیڈ چل رہی ہے جو کاروبار کہتے ہیں ہمیں 30 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے. بٹ آئی ٹی منسٹر کہہ رہی ہے کہ آئی ٹی تو پھر آئی ٹی منسٹر ہی پھر کاروبار چلائے, ان کے حوالے کر دے یا ان کو بل بھیج دیا کریں. یہ ہے اس سے کیا بات کر رہے ہیں. ویلکم بیک دوستوں. ابھی ہم بریک پہ ایک خبر بھی چل رہی تھی ہمارے افغانستان سے در اندازی کرتے ہوئے جو خوارجین اور دہشت گردوں کو 9 لوگوں کا گروپ تھا, 5 ہلاک ہوئے, 4 زخمی ہیں اور میرے خیال میں کچھ جو زخمی حالت ہے ان کے 3 ہمارے جوان شہید ہوئے جو افغانستان سے دہشت گرد اس طرف آ رہے تھے. اب میں آج جو ہے ٹریبیون میں ہمارے دوست کامران یوسف کو پڑھ رہا تھا, انہوں نے بھی افغانستان کو لے کے بڑی الارمنگ سچویشن رپورٹ کی ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ 9/11 جیسا واقعہ سانحہ ریپیٹ ہو سکتا ہے افغانستان اس حد تک. اچھا نہیں, یہ کامران یوسف صاحب نے نہیں کہا یار, مجھے تو ابھی آپ نے او بھائی میرے ہی ہیز رپورٹڈ, انہوں نے رپورٹ کی ہے. یہ گفتگو یہ فقرہ جو کہا ہے یہ آصف درانی صاحب نے کہا. آصف درانی صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وزارت خارجہ میں شمولیت سے قبل وہ خود بھی صحافی ہوتے تھے اور روزنامہ مسلم کے بلوچستان میں نامہ آپ کے زمانے میں جی, اور وہ ایران میں پوسٹڈ رہے ہیں, افغانستان میں رہے ہیں, یو اے ای میں رہے ہیں, برطانیہ میں رہے ہیں. تو یہ نہ صرف افغانستان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, سمجھ گیا میں, ٹھیک ہے, درانی ہمسیلف, اور دوسرا یہ کہ اپنے ایکسپوجر کی وجہ سے. تو اب اس میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جیسے پاکستان دوبارہ کہہ رہا ہے کہ ارے افغانستان پہ توجہ دیجیے. پاکستان غلط تو نہیں کہہ رہا, میری بات نہیں, یعنی میں پاکستان کی تو میں ترجمانی کے لیے ممتاز زہرا بلوچ ہیں, اچھا ان سے پوچھا کیجیے. میں آپ سے صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ برس کے دسمبر کی 4 تاریخ کو یو ایس کانگریس جہاں سے تحریک انصاف کی حمایت میں ایک ریزولوشن آیا تھا نا, ان کے ایک ریسرچ ونگ بھی ہوتا ہے, انہوں نے افغانستان پہ ریسرچ کی ہے. ٹھیک ہے, وہ 25-26 صفحوں کی ہے. مجھے پتا ہوتا کہ آپ یہ لا رہے ہیں تو میں اس کو پڑھ کے آپ کو بتاتا. کچھ تھوڑے بہت موٹے پوائنٹ. اس کا جو کنکلوڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان میں جو ہے مختلف انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں وہ دوبارہ اپنے یعنی کہ انہیں سیف ہیونز مل گئی ہیں اور دوبارہ ریسٹرکچرنگ کر اور
کچھ ان میں وہ القاعدہ کے بڑے یعنی پرومیننٹ لوگوں کے نام بھی لے رہے ہیں. 4 دسمبر کی رپورٹ. اس کے بعد یہاں پہ ایک صاحب رہے ہیں یعنی کہ اس خطے میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں افغان جنگ کے دوران، وہ والی جو مشرف صاحب نے لڑی تھی، پہلے والی نہیں، جہاد والی 9/11 کے بعد والی، اس میں بھی وہ متحرک رہے. انہوں نے ایک اور ہارورڈ کے پروفیسر ہیں ایلیسن صاحب، یا ان کا میں فرسٹ ٹائم پوچھا، مجھے نہیں پتا تھا یو آر برنگنگ دس، ورنہ میں وہ بھی لے کر آتا. فارن پالیسی میں اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ کابل سے ریڈ لائنز بلنک کر رہی ہیں اور کسی بھی وقت کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جو دنیا کے لیے خطرہ. میں اس کو اس لیے لایا کہ میں، آپ کہتے ہیں لیگ ورک تم نہیں کرتے، میں ہفتہ اتوار 2 دن ذرا اس پہ کام کیا، تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ افغانستان چلے گئے. نہیں افغانستان نہیں گیا، بہت کیا کہہ سکتے ہیں، با اثر ذرائع کہہ لیں یا باخبر ذرائع کہہ لیں، جن کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. انہوں نے 2 لوگوں کا نام لیا، ایک تو القاعدہ کے حمزہ بن لادن اور ایک ان کے بھائی. ارے بھائی وہ تو اسامہ کا بیٹا ہے. ہاں وہ بڑے حد تک متحرک ہیں. یہ ان کا، اور وہ غلط انفارمیشن نہیں ہے ان سے. اور اس کا بھائی بھی ہے، نام سعد ہے، مجھے یاد نہیں ہے، حمزہ بن لادن اور اس کا بھائی، دونوں بڑی حد تک متحرک ہیں اور بھرپور انداز سے وہ کام کر رہے ہیں. وہاں موجود ہو تو یار وہاں احمد زواری کو اڑا دیا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات کر رہے ہو؟ وہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. اچھا، اس سے زیادہ خطرناک بات کیا تھی؟ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ایک شخص بھاگا تھا، اسلم فاروقی، جو ISKP کا سربراہ مانا جاتا ہے. اسلم فاروقی از آلسو ورکنگ، جو پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور شہاب المہاجر اور اس کا آپریشنل کمانڈر بھائی جو داعش کو دیکھتا ہے سارے نیٹ ورک کو، وہ بھی وہاں پر ہے افغانستان کے اندر. اور یہ اس کے بقول، اور بڑا با اثر آدمی ہے اور بڑا باخبر آدمی ہے، سمجھ لیں اس کا کانٹیکٹ ہے ڈائریکٹ بہت سارے ان لوگوں میں. اس نے ایک اور بات کی ہے کہ وہاں جو موجود حکومت ہے اس کو ان ساری ایکٹیویٹیز کا پتہ ہے. جو اور خطرناک بات اس نے کی وہ یہ کہ کابل میں جو مفتی نور ولی محسود ہے، اس کو افغان آرمی چیف نے ملنے کا کہا، تو اس نے آگے میسج بھیجا کہ میں نہیں ملنے آؤں گا، اگر تم نے ملنا ہے تو یا تو تم خود میرے گھر آؤ، اگر کوئی کام ہے آپ کو تو میں نے ایک نمائندہ مقرر کیا ہوا، اس سے بات کرو. وہ اس حد تک کابل میں اس کی پاور ہے جو یہ خوارجین پاکستان میں بھیجتے ہیں. بھائی میں تو وہی عرض کر رہا ہوں. اب اس میں ایک اسلم فاروقی ایک کریکٹر ہے جو پاکستان کے لیے خطرہ ہے، اور مفتی نور ولی محسود، باقی چاروں کریکٹر دنیا کے لیے خطرہ ہے. رائٹ، ایک مجھے ٹائم 30 سیکنڈ ہے، بولنا تو بول لیں. نہیں اسکیری بلڈنگ اسٹوری اگین، اور اللہ کرے کہ ہم محفوظ رہیں، دنیا محفوظ رہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.